اصل مقصد پیدا کیا اور جس کو بیان قرآن میں فرمایا وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت، رب کا خلیفہ ہونا، اس کا نائب ہونا، اور اس کے احکام کو جو نافذ کرنے والا ہوگا وہ اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اور یہ ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق عطا فرمایا اور اختیار دیا کہ وہ اللہ کا نائب بن کے زندگی کے اندر، دنیا کے اندر زندگی گزارے۔ تو جو اس سے ہٹ جاتا ہے تو گویا وہ اپنے مقصد سے ہٹ کے زندگی گزار رہا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی، ان کے والد گرامی تھے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ یہ بغداد کے اندر کسی جگہ گزر رہے تھے اور وہاں خلیفہ وقت جو تھا اپنے علاقے کے اندر، تو خلیفہ وقت کے جو ملازمین تھے وہ مٹکے شرابوں کے اٹھا کر اپنے سر کے اوپر رکھ کے لے کے جا رہے تھے۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی اور آپ نے ان مٹکوں کو توڑ دیا اور ساری کی ساری شراب بہہ گئی۔ اور جب یہ ملازمین بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ موسیٰ نے ہمارے مٹکوں کو توڑ دیا اور شراب ساری کی ساری بہہ گئی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور بڑا ناراضی کا اظہار کیا اور کہا کہ فوراً میرے دربار میں ان کو پیش کیا جائے۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو جب بادشاہ کے دربار میں آپ تشریف لائے تو بادشاہ نے کہا کہ اے موسیٰ تو نے میرے مٹکوں کو کیوں توڑا؟ میرے ملازمین کی ساری محنت کو ضائع کر دیا، آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ فرمایا کہ میں محتسب ہوں، احتساب کرنے والا، نیکی کی دعوت دینے والا، برائی سے منع کرنے والا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ یہ منصب تجھے کس نے عطا کیا؟ میری طرف سے تو تجھے کوئی یہ منصب نہیں ملا ہوا۔ کہا کہ یہ منصب مجھے میرے رب کی طرف سے ملا کہ نیکی کا حکم کروں اور گناہ کو دیکھوں تو اس کو مٹا دوں، جتنی طاقت ہے اس کے مطابق اپنے منصب کے مطابق برائی کو ختم کر دوں، یہ مجھے اللہ نے منصب عطا فرمایا۔ آپ نے جب یہ جلال بھرے انداز کے اندر جملے کہے تو بادشاہ روب کے اندر آ گیا اور دب گیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ڈر گیا اور کہنے لگا کہ آج کے بعد میری طرف سے بھی آپ کو یہ منصب پر نوازا جاتا ہے، یہ منصب میری طرف سے بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بادشاہ جس کو اللہ کی طرف سے یہ منصب ملا ہوا ہے، تیرا منصب لینے کی اسے کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ اس کے بعد دربار سے باہر آ گئے۔ مسلمان کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اور جو یہاں آیت کریمہ میں بیان کیا، اب ہم اس سے تو پیچھے ہٹ گئے۔ ہمارے یہاں نیکی کی دعوت کہاں دی جاتی ہے؟ کتنے سارے لوگ اس سے پیچھے۔ گھر کے اندر باپ ہے، اولاد کو بھی نہیں کہہ سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے، ماں ہے تو اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو حق بات نہیں کہہ سکتی۔ اللہ کی طرف سے تو ہمیں یہ حکم تھا کہ اقامت و احکام اللہ کے احکام کا نافذ کیا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے اور ان کو کہا جائے اپنے اپنے منصب کے مطابق جو بندہ جہاں تک حق بات پہنچا سکتا ہے وہ پہنچائے۔ ہم نے اپنے منصب اور اپنے ذہن کو کچھ اور بنا لیا، کسی اور طرف لگ گئے، یہ بات ہم نے چھوڑ دی۔ حالانکہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیکی کی دعوت پر مشتمل جو احادیث کریمہ لکھی ہیں ان کے اندر نیکی کی دعوت دینے والے کا اتنا اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے اللہ ان کو ایسا منصب عطا فرمائے گا، نہ انبیاء میں سے ہوں گے، نہ اولیاء میں سے ہوں گے اور نہ ہی شہداء میں سے ہوں گے، لیکن لوگ ان کے منصب کے اوپر، ان کے مقام کے اوپر فخر کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، یعنی رش کریں گے کہ اتنا بڑا مقام ان کو کیسے ملا۔ تو پوچھا جائے گا کہ کس وجہ سے ان کو یہ مقام ملا، تو کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بنا دیا کرتے تھے۔ تو پھر سوال ہوگا کہ اللہ کے بندوں کو کیسے اللہ کا پیارا کرتے تھے؟ تو بتایا جائے گا کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیتے، بری باتوں سے منع کرتے، ان باتوں کے احکام جاری کرتے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں اور اللہ کے محبوب بنانے والے ہیں، لوگ ان کی باتوں پر عمل کرتے اور اللہ کے محبوب بن جایا کرتے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو نیکی کی دعوت دے، اور یہی منصب قرآن کریم کے اندر انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو ہر بندے کو یہ منصب سونپا گیا، لیکن ہم ہیں کہ اپنے اس منصب سے پیچھے ہیں۔ باقی تو اپنی اپنے منصب کے مطابق، ضروریات کے مطابق ہم اس کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، لیکن یہ کام، بالخصوص یہ کام کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا دنیا کے اندر،
کہ اللہ کے احکام کو نافذ کیا جائے، اس مقصد سے ہم پیچھے ہٹتے نظر آتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو نہیں کہہ سکتا، استاد اپنے شاگرد کو کہنے سے قاصر ہے، حاکم جو ہے وہ اپنی رعایا کو صحیح بات کہنے سے قاصر ہے، پیچھے ہٹے ہوئے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائی، پھر یہ کام کون کرے گا؟ دنیا کے اندر خون ریزی اور فساد بڑھے گا جب اپنے اپنے منصب سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایک وہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، اور کل قیامت کے دن ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی کو یہ منصب ملا کہ وہ کسی کو سمجھا سکتا ہے، اس کو چاہیے تھا، واجب تھا کہ وہ سمجھائے۔ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے کوئی شخص دیکھے اور پتہ ہے کہ اس کو میں منع کروں گا تو یہ میری بات کو سمجھ جائے گا اور میری بات کو مان لے گا، تو ایسے شخص کا اس کو برائی سے روکنا واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں منع کرے گا تو گناہ گار ٹھہرے گا۔ ہمارے گھروں کے اندر صبح شام اگر کوئی گناہوں کے مناظر ہیں، ٹی وی کے اوپر، میوزک کے اوپر، گانوں کی صورت میں، اچھا ڈراموں کی صورت کے اندر، فلموں کی صورت کے اندر، کیا ان کو والدین نہیں منع کر سکتے؟ والدین کو کس بات کا خوف ہے؟ چھوٹی چھوٹی اولاد کے ہاتھ میں بھی موبائل دیتے، اور بھائی اور بہن دونوں بیٹھے ہوئے ابھی چھوٹے چھوٹے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ایسے سین دیکھ رہے ہیں، اور ماں باپ نہیں روک رہے۔ اچھا کچھ بھی چل رہا ہے، اس میں میوزک چل رہا ہوتا ہے، عمومی طور میوزک بھی حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، اچھا اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ابھی سے تربیت نہیں کریں گے تو کب جا کر تربیت کریں؟ ابھی بچہ ہے، ابھی بچی ہے، یہ کہہ کر چھوڑتے رہیں گے تو جب بڑا ہو جائے گا تو تب کیسے مان جائے گا؟ ابھی تو پودا ہے، جس طرف موڑیں گے مڑ جائے گا، جب تنا اور درخت بن جائے گا اور اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں گی اور برائی کے اندر مضبوط ہو جائیں گی، پھر تو منع کرنا چاہو گے تو نہیں، اس کو سیدھا ہی نہیں کر سکو، یا تو اس کو کاٹ دو گے یا توڑ دو گے یا ختم کر دو گے، نہیں تو اس کے اندر وہ برائی کی جڑیں کیسے ختم ہو جائیں؟ آج میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، اپنے بچوں کو چھوٹے ہوتے ہوئے بھی موبائل ہاتھ میں دیں، لیپ ٹاپ دیں، کمپیوٹر دیں، کچھ بھی دیں، کم سے کم اتنی تو ان کے اوپر نگاہ رکھے نا کہ درست استعمال ہے کہ نہیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور قرآن بھی اس ذمہ داری کو بیان کر رہا ہے۔ حدیث کریمہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کئی اقوال اس پر شاہد ہیں، بلکہ ایمان والوں کا جو خاصہ 10ویں پارے کے اندر بیان کیا گیا وہ تو بیان ہی یہ کیا گیا کہ فرمایا المؤمنون والمؤمنات یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا کہ جو ایمان والے مرد اور عورت ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ نیکی کا حکم کرتے، اچھی بات کا، بری بات سے منع کرتے۔ یہ ایمان والوں کا خاصہ بیان کیا گیا۔ ایک مقام پر تو واضح طور پہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی، تم ایسا گروہ بنو یا ایسا گروہ بن کے رہو، تنظیم بنو کہ جو لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف لے کر آئے، بری باتوں سے منع کرے۔ کنتم خیر امت، یہ والا منصب سب سے بہترین امت ہونے کا، تمام پچھلی امتوں میں سب سے اعلیٰ امت ہونے کا منصب یہ بھی اسی وجہ سے ملا کہ تم کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم کرتے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بری باتوں سے منع کرتے ہو۔ اگر اس منصب کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا، ہم نے یہ سمجھا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ مسجد کے محلے کے مولوی کی ذمہ داری ہے، یہ مولویوں کا کام ہے، میرا یہ کام نہیں ہے، میں نے اپنی اولاد کی دنیا بنانی ہے، بس میری یہ ذمہ داری ہے، تو آخرت کی کون فکر کرے گا بھائی؟ دنیا کی آگ کے اندر اگر اولاد کو جلتا ہوا ہم نہیں دیکھ سکتے تو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں کیسے پسند کر لیں گے؟ اور مجھے اور آپ کو، ہر ایک کو اللہ کریم نے جو حکم فرمایا وہ فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کا تو حکم تھا۔ اچھا دنیا بنانے کی جتنی فکر ہے اتنی اس کی آخرت بنانے کی فکر اگر برابر برابر بھی ہو جائے تو ہو سکتا ہے دنیا آخرت دونوں بہتر ہو جائیں۔ صرف اور صرف ایک ہی فکر ہے، دنیا بن جائے، آخرت بھلے آگ کے اندر جائے، نہیں ہوتی فکر۔ آخرت کی اگر فکر ہوتی تو کیا والدین اپنی اولاد کو اٹھا کر صبح نماز میں نہ لے کے آتے؟ نہیں لے کے آتے، پڑا ہوا ہے۔ اچھا جس کے لیے آپ ساری زندگی گزار دیتے ہو ان کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنا سکتے؟ اپنی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، یعنی 30 سال 25 سال 30 سال سے کمانا شروع کرتے ہیں، 40 سال 50 سال 60 سال، جتنی زندگی سب کچھ کما کے بنا کے انہی کو دے رہے ہیں۔ اگر دنیا بنا سکتے ان کی آخرت کی کیوں فکر نہیں ہوتی؟ اور یہ قرآن کریم کی جو میں نے آیت کریمہ سنائی، یہ مسلمانوں کا منصب تھا، ایمانداروں کا منصب تھا
کہ اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور ملائکہ کو فرمایا کہ میں زمین کے اندر اپنا نائب مقرر کرنے جا رہا ہوں، تو یہ مسلمان جس کو اللہ کی نیابت ملی ہوئی ہے اس کا حال یہ ہے کہ دنیا کی فکر ہے اور مسلمانوں کی آخرت کی فکر نہیں، اپنی آخرت کی بھی فکر نہیں۔ ان چیزوں سے باہر نکلیں، اپنے اپنے منصب کے مطابق ہر شخص کو چاہیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ وقت نکالے، کسی نہ کسی کو سمجھانے کے اوپر کچھ ٹائم دے۔ اگر کسی کو بھی غلط کرتا دیکھتے ہیں، اگر سود لیتے کھاتے پیتے دیکھتے ہیں، کوئی رشوت کا لین دین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کی نافرمانی دیکھتے ہیں، تو یار کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوتی اس بات کی کہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے؟ ہونی چاہیے، مسلمان کو تو ہونی چاہیے، اور اس کو چاہیے کہ اپنے منصب کے مطابق سمجھائے گا تو برائی کم ہوگی، اللہ کی رحمت سے ہماری مساجد آباد ہوں گی اور برائیوں کے اڈے ویران ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔